بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو ایک شخص کے اوپر دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو 100% نہیں پتا، اور 100% اس وقت تک پتا نہیں ہو سکتا کہ جب تک خدا کا رسول زندہ نہ ہو اور وہ نہ بتائے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، یعنی کہ تب تک کوئی چیز 100% نہیں ہو سکتی. اور رسولوں کے بھی زمانے میں لوگ منکرین ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے جو میں دیکھتا ہوں، جو مجھے کافی تکلیف دیتا ہے، کہ آپ ایسے شخص کے اوپر اور یعنی جماعت احمدیہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں. میں نے کافی آڈیو سنی تھی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ انسان کوئی ایسا بچہ ہی پیدا نہیں ہوا جو ختم نبوت کے مجاہد. یہ کال کٹ گئی جی، ان کو دوبارہ کال کرتے ہیں. ہلو جی سوری، آپ کی کال کٹ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں. پتا نہیں. اچھا جی، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کافی سخت یعنی کہ لینگویج یوز کرتے ہیں، اور آپ کو حق ہے کہ آپ جو مرضی مانیں کسی کو یا نہ مانیں، لیکن آپ کم از کم اگر آپ کا اصل مقصد تو ہمیں کال کرنے کا یہی ہے نا کہ اب دو مقصد ہو سکتے ہیں. جی دو مقصد یا 3-4 بڑے مقصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ سوری، کال یہ بار بار ان کی کٹ رہی ہے، دوبارہ کرتے ہیں ان کو کال. جی وہ میرا خیال ہے ہاتھ لگ جاتا ہے. ہاں، تھوڑا سا دھیان سے کریں، چونکہ بات آپ کرتے کرتے اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، پھر آپ کو یاد نہ رہے آپ کیا کہہ رہے تھے. جی بتائیں. جی 3-4 آپ سے ہم دونوں کے آپس میں بات کرنے کے مقصد ہو سکتے ہیں. جی ایک یہ ہوتا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے آپ ہمارے یعنی کہ ہمارے عقائد کے اوپر اٹیک کریں، گالیاں دیں، لان تان کریں، ہم آپ کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں اس پہ اور لان تان کریں. یہ جی تو ایک جو ہے نا، یہ تو وہ جو ہوتے لوگوں کا جو ہے نا جن کو کوئی اور کام نہیں ہے. تو ایک جو سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں اس کو دلائل سے اور احسن طریقے سے پیش کریں. ہم جس کو حق سمجھتے ہیں ہم اس کو کوشش کریں گے احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں. جی اور جی آپ نے ابھی یہ بات کی، یہ اصل میں مقصد ہے. اصل مقصد میرے لیے تو یہ ہے کہ حق کو تلاش کرنا کہ حق ہے کیا. جی جی اور میں جب آپ کو یہ جو ایموشنل باتیں آپ لگا دیتے ہیں نا کہ قادیانیت نام ہی اس طرح کا کہ آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک کرنے کا، وہی ہم لوگ ادھر بات کرتے ہیں. کیونکہ میں الحاظ سے نکلا ہوں، یعنی کہ ادھر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا جرمنی میں، اور ساتھ اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ بحثوں مباحثہ ہوتا ہے. ادھر 95% اچھا، کے کچھ قریب یہ جو انوانٹیڈ سا ایک شور آ رہا ہے آپ جنریشن کی ہے وہ طرف سے کچھ. وہ منکر ہے، ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، یعنی اچھا کہ آپ کافی مطلب ان کے اچھے دلائل. ایک منٹ میری بات سنیں، میں جہاں تک سمجھا ہوں آپ ملحد ہو گئے تھے. بالکل، میں ملحد سے مراد یہ ہے کہ اتنے بڑے یہ تھوڑا شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے، تھوڑا اس کو بند کریں جب گے کیا؟ یہ آپ کی طرف کیا کچھ کھس کھس کی آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ رکا، میں ہیڈ فون پر ایک منٹ رکا. جی جی ہلو، السلام علیکم. جی ہو صاحب جی، اب بتائیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ملحد ہو گئے تھے. جی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ادھر کیونکہ الحاد بہت اس کا اٹیک بہت زبردست ہے، تو اس کے بعد سے میں نے حضرت مسیح موعود کی میں نے کہیں یہ کلپس، میں نماز پڑھتا تھا لیکن دل میں جب یقین ہی نہیں ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آپ کی نمازیں کس طرح کی ہیں. لیکن دعا کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کچھ ہے تو دکھا دے. ہم لوگ تو اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں
لیکن آپ لوگ جیسے اب آپ بات کرتے ہیں، آپ اتنی سرٹینٹی سے بات کرتے ہیں، یہ اتنا تو اولیاء کرام اتنی سرٹینٹی سے بات نہیں کرتے کہ یہ بات بالکل سرٹن ہے. اسی طرح ہی ہے، دیکھیں خدا تعالی کا وجود جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ 100% صرف کسی پہ بھی نہیں، ویسے وہ اپنی مخلوق پہ کھولتا. انبیاء پہ بھی ایک حد تک، انبیاء کو بھی بات وہ جب سمجھاتا ہے تو ان سے بھی سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. پوری استغفر اللہ، استغفر حالت اللہ. نہیں ہوتی. اچھا نہیں ہوتی چلیں آپ تو اپنی بات کہیں، میں آپ کے سن رہا خیال ہوں آپ کی دیکھو، بات. نہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے ایموشنل ٹرکس کہ سنیں میری بات، لاجک پہ بات نہیں کرنی. میری بات سنیے، میری بات سنیے لاجک پیارے دوست. مجھے پہلے جب آپ کیا تو آپ پہلے پوری بات کر لیں. استغفر اللہ میں نے اس کا پہلے میں نے آپ نے اچھا مجھے بتائیں کہ اب 2 پوائنٹس ہو سکتے ہیں. حضرت آدم نے وہ جو غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بتایا یہ اس درخت غلطی کے کہاں پاس پڑھا نہیں آپ جانا. نے؟ اب ایک ہے غلطی کہ سنیں سمجھنے میں ایک غلطی میری بات، لگی، سمجھنے میں غلطی لگی، ایک بات اور دوسری بات ہے اب کہ انہوں سن نے تو جان لیں بوجھ کے یار. کی. اب آپ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے کیا. اچھا سن اس تو کا لیں، آپ کو یہ بات کرنے کا اچھا سن تو لیں آپ پہلے میری بات. آپ دیکھیں آپ کو بولتے 5 منٹ ہو گئی، میری تھوڑی سی، مجھے آپ پہلی بات تو مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی؟ آف کورس آپ کر جاتے ہیں کہ جھوٹ بولا، اس طرح کیا. اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی بزرگ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ کہیں گے یہ بات اچھا سمجھ نہیں دوسری آ بات، رہی، یہ بات سمجھا دے. یہ بات میں تو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں پیارے بھائی میری بات سنیں پیارے دوست. آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان. عدنان رضا. یہ آپ ہی کا نمبر ہے نا؟ جی 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 +491762084355 میری تقریباً جی 10 دن سے آپ سے بات چل رہی ہوگی، پہلے بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. اور اللہ کے ہاں ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. تو اب آپ ایمانداری سے بتلا دیں کہ جو آپ کی کتاب میں لکھا تھا، میں نے اس سے الگ ہٹ کے کوئی بات آپ سے پوچھی؟ دیکھیں بات کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ پہلے پنجابی دیکھیں میں نا، کہتے ہیں ایک اب طریقہ آپ یہ سنیں، ہوتا ہے آپ مجھ سے کہ کوئی سوال پوچھیں نہیں گے، بات کرنے کا میں طریقہ اس ہوتا کا ٹو ہے، دا پوائنٹ بات جواب کرنے دوں کا گا. طریقہ مجھے ہوتا پلیز ٹو دا ہے پوائنٹ محترم. جواب دیں. میں نے آپ اب سے بات کوئی کرنے کا یہ ایک ہوتا ہے، ایک میرے والد بڑے اچھی مثال کہتے ہیں کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ کوئی بندے کے والد آ رہے ہیں تو ان کو کہیں گے وہ دیکھیں وہ تمہارے والد محترم آ رہے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھو تیری ماں کا کھسا مانڈیا. بات ایک ہی ہے، لیکن ایک جو ہوتا ہے آداب اور احترام سے دوسرے کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو رکھنا، گیا، ٹھیک ہو گیا. ان آپ کو بھی ایمانداری سے، سوچنے کا موقع دینا. ایمانداری سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی اس طرح کی بات کی؟ بالکل آنیسٹلی بتا دیں، بالکل ایمانداری سے، دل آپ پہ ہاتھ ہمیشہ رکھیے. آپ کے جو آپ جب بھی یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، یہ قرآن پہ جھوٹ بولا، اس طرح یہ ان کو کہیں گے یہ بات مجھے یہ کیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. یہ کیا مقصد ہے اس چیز؟ تو یہ اس یہ طرح بات پوچھنا، کریں آپ ایک یہ بات پوچھنا، اگر دیکھیے ایک منٹ میری بات سنیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اب یہاں پہ دن نہیں رات ہو رہی ہے. آپ ایک اس پہ جاتے ہیں، گوگل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹائم انڈیا کا کیا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے آپ کو رات ہو رہی ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ نے جھوٹ بولا، آپ تو انڈیا میں دن بتا رہے تھے، یہاں تو رات ہو رہی ہے. تو یہ کوئی گالی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سرٹن ٹروتھ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے جو اب ایک دیکھیں، چیز ہوتی ہے جو اب ریلیجن ہے، سنیں پیارے بھائی، پیارے دوست میری بات سنیں. وہ سارا آپ 2 منٹ مجھے چپ کر کے سن لے، پھر میں آپ کو سنوں گا. مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے تبلیغ کریں. آپ نے ایک PDF لگایا تھا، اس میں ختم نبوت کے تعلق سے 9 نمبر کا پوائنٹ تھا نا؟ میں نے کہا کہ اس کے اندر ختم نبوت کے اور خاتم النبیین کے کوئی اور معنی بتائے گئے، اور مرزا صاحب نے، میں نے 1899 تک کا آپ کو ریکارڈ دیا تھا ایام الصلح کا. یہاں بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں حدیث ہے لا نبی آبادی. ابھی جو میں نے ریسنٹ حوالہ لگایا وہ یہ حوالہ لگایا تھا، اس میں لکھا تھا
کہ قرآن کریم کے اندر مسیح ابن مریم کے تو آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ہاں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے. یہ میں نے حوالہ لگایا نہیں لگایا؟ تو کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو 1899 تک کے ریکارڈ دے دیے کہ بھائی دیکھیں مرزا صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کو کہہ رہے ہیں ختم نبوت بکمال تصریح ہے. اور پھر ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھا اور کسی کو مستثنا نہیں کیا. کوئی استثنا اس کے اندر نہیں ہے، کسی کو مطلب کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں چھوڑی. تو پھر آپ وہی مان لیں کہ پھر آپ یہ بھی عقیدہ چھوڑ دیں کہ کوئی نبی آنا ہے بعد میں. نہیں، اس کے برعکس بھی تو انہوں نے کون سا نبی آنا ہے؟ آپ بھی ایک اصل ہمارا اور آپ کا یہی اختلاف ہے. آپ ایک نبی کو اٹھاتے ہیں کون سا حوالہ پڑھا بنی اسرائیل کی امت سے. ابھی میں نے کون سا حوالہ پڑھا؟ ابھی میں نے حوالہ جو پڑھا وہ یہ پڑھا مرزا جی اس کے بھی منکر ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے تو دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مرزا جی تو کہہ رہے ہیں. بھائی میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ ایک چیز مان لینا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کو ایکسپشن نہیں ہے. تو اگر کسی کو استثناء نہیں ہے، تو اگر کسی کو استثناء نہیں ہے تو پھر آپ یہ وفات مسیح پہ مان لیں کہ کوئی یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، مسیح ناصری علیہ السلام کی. اچھا تو اگر آپ ادھر ہی آ جائیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک بات پیش کرنی ہے ایک چیز کو پیارے دوست میری بات سنیں. آپ مرزا جی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا آنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو منع کر رہے ہیں نا. پھر یہاں دوسری پوائنٹ پہ بھی مرزا صاحب پھر میں کہوں گا کہ وہ جھوٹے پڑ جائیں گے تو آپ پھر برا مانیں گے. تو بتائیے میں کیا کہوں؟ آپ مجھے کوئی لفظ بتا دیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مرزا صاحب منع کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا آنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور جبکہ برائن احمدیہ کی جلد نمبر 4 میں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ یہ آیت لکھنے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. تو بتائیے میں کیا کروں؟ کون سا لفظ آپ کو کہوں؟ اب میں کچھ عرض کروں. جی دیکھیں یہ جو دلائل ہے نا، یہ دلائل میں نے ختم نبوت کی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، ویب سائٹ ہے، ان کی ساری میں نے نکال کے پڑھ کے میں نے ان کو خود چیک کیا ہوا ہے کہ یہ دلائل میں کتنا وزن ہے. کتنے دلائل پڑھے آپ نے؟ کوئی ایک دلیل بتائیں. کیا دلیل دی؟ کیا دلیل دی اس ویب سائٹ پہ یا ہمارے علماء نے کیا دلیل دی؟ سب سے زیادہ تو یہی وہ دلیل دیتے ہیں کہ پہلے تو وہ آیت گناتے ہیں 110 آیات سے ختم نبوت ثابت ہے. 100 آیات ہیں، 100 آیات. پھر یہ ایک پتہ نہیں اس طرح کی آیت تو ادھر کوئی پیش اتنا اگر آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو پھر وہ آیات بھی لکھ دیں، اس میں دلائل بھی لکھ دیں. بات کر لیتے ہیں نا. ایک جو مرزا صاحب نے لکھی ہے ایک آیت سورہ عذاب کی جو لکھی ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ انہوں نے کیا، تائید میں حدیث پیش کی. تو ایک آیت تو مرزا جی نے بھی لکھ دی نا. دیکھیں ایک اسی میں تو اصل میں جب سے میں ختم نبوت سن رہا ہوں یہی ایک حدیث ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ختم نبوت سے؟ کیا سمجھتے کوئی ہیں؟ اور یہ جو باقی جو آیت ہے، باقی جو آپ کے پاس اتنی آیات ہیں وہ بھی تو ہمیں کوئی دکھائے نا، تاکہ ہم لوگ واقعی مطلب مرزا صاحب کی فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو. مرزا صاحب کی 60-62 سال کی زندگی پہ آپ کو کوئی اعتبار یہ میں نے نہیں آپ کو کوئی چیز بھیجی ہے. جی دیکھیں آپ کو ایک چیز، آپ کو 2 تصویریں بھیجی ہیں. ابھی پہلے بات کر لیتے نا پیارے دوست. بھائی مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے کوئی آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی. میں نے مرزا صاحب کہہ کے بات کی اور میں نے جو بھی آڈیو کی ہے اس کے ساتھ ساتھ حوالہ بھی لگایا. تو کم سے کم میری اتنی تو قدر کریں کہ میں نے کوئی بات بنا دلیل کے نہیں کی. آگے پیچھے سے بس آپ ایک اندر سے بات اٹھا کے اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، آگے پیچھے سے پڑھتے نہیں ہیں. آپ کے میں نے حوالے دیکھے ہیں، ان میں سے آگے پیچھے بھی پڑھ لیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. آپ آگے پیچھے پڑھ کے آپ مجھے بتا دیتے ہیں. اتنے دنوں سے آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں، آگے پیچھے پڑھ کے آپ مجھے بتا دیتے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب نے جو یہاں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھا اور اس کے بڑے معنی یہی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کہہ دیتے کہ آگے جا کے مرزا صاحب اس بات سے مکر گئے یا اس سے پیچھے کچھ اور کہہ رہے تھے، آگے کچھ اور کہہ دیا. میں تو آپ کی بات کو چیک کر لیتا، میں نے منع تو نہیں کیا.
اور ویسے بھی ایک illogical بات ہے، میں آپ سے کوئی بات کہوں اور پھر اس کے بعد مکر جاؤں، یہ تو اچھے آدمی کا کام نہیں ہے نا جی۔ میری ایک سنیں، دیکھیں، اور جو میں نے عدنان ریولیوشن رضا ہوتا صاحب ہے، جو تقریباً الہام ہوتا ہے، الہامی کتابیں ہوتی ہیں، وہ بقول آپ کے ہی علماء، جی وہ کبھی بھی ایک خالق اور مخلوق میں ہمیشہ فرق رکھا جاتا ہے۔ جی اگر کوئی یہ آپ کے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تمام جو مخفی چیزیں قرآن کی وہ کھول دی گئی ہیں، تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ جی ہر چیز اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے ٹائم کے لحاظ سے، اب یہ میرے ہی آگے الفاظ ہیں کہ ہر چیز اپنے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں پہ اس چیز کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک چلے بہت اچھی بات۔ اچھا اب مجھے بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا؟ جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کھول نہیں دیا؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان سے بہتر سمجھنے والا کون ہے؟ اور انہی کا قول مرزا قادیانی جی آپ سے کوئی بھی پیش کر نہیں ہے، رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب وہاں پیش کر مجھے رہے نہیں ہیں پتا، مجھے نہیں پتا لعنتی آبادی۔ یہ ڈاکٹر اسرار کے الفاظ کے مطابق یار چھوڑے نا، دیکھیں، مجھے ڈاکٹر نہیں اسرار پتا صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کوئی معمور من اللہ نہیں ہے، آپ کے مرزا صاحب معمور من اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا کمپٹیشن کسی ہلکے پھلکے آدمی سے نہ کریں آپ۔ تو بھائی ایک بات تو سنیں عدنان صاحب، آپ کے لیے تو میری اس بات وقت سنیں، کے ایک مجدد بات کی سنیں۔ حیثیت رکھتے اچھا ہیں، کیونکہ الہامی کتابیں آپ کے سنیں، لیے تو مجدد کی سنیں تو حیثیت ہی صحیح۔ رکھتے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ پہ واجب القتل ہونے کے جو فتوے لگا دیے نہیں، انہوں نے۔ ہم اس حق میں بالکل نہیں ہے، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہمارا بالکل ایسا کوئی منشا نہیں ہے، جب تک وہ اپنی حدود میں رہے تب تک اسے بالکل جینے کا حق ہے، وہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے قوانین کی پاسداری کرے، ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، کوئی کسی کو مار پیٹ کرے بالکل اس کے کنڈم کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں الہامی کتاب جو ہے اس کا وقت کے ساتھ معنی مطلب کھلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب کی کتاب جو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہاں ہے میں وہی اپنے تو بتا رہا ہوں، مامورین آپ پہ چپ کر کے سن تو لیں۔ اب مرزا صاحب کی کتاب ہے تذکرہ، اس میں شاید 26 فروری 1886 کا کوئی الہام ہے، غفار جمبا کہہ رہا ہے کہ اس کے معنی میرے اوپر کھول دیے گئے، اور وہ مسلم موعود ہے، اور وہ جیسے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح ہونے کا مجھ پر خاتمہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ زمانوں میں 10,000 تک مسیح آ جائیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مسیح ابن مریم ہوں۔ تو کیا آپ مان لیں گے کہ غفار جمبا پہ جو مرزا قادیانی جی کی الہامی کتاب ہے اس کے معنی کھول دیے گئے وقت کے حساب سے، تو آپ غفار جمبا کی بیعت کر لیں گے؟ دیکھیں، بندے کی ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس کا آگے پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی 500 سال کے بڑے فلاسفر یہ نہیں لکھتے رہے کہ دا پروفاؤنڈسٹ تھیولوجن آف ماڈرن محمد، تو یہ اور ان سے جا کے فتوے نہیں دیتے رہے۔ اچھا سنیں، اب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ آ گیا نا آپ کا، آپ اس بندے کو تو چیک کریں گے اور میں مرزا قادیانی جی کو چیک نہ کروں، اور مرزا قادیانی جی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مرزا قادیانی جی بار بار ختم نبوت کی دعائی دے رہے ہیں اور تائید میں حدیث پیش کر رہے ہیں، تو مطلب مجھے حق نہیں ہے مرزا قادیانی جی کو چیک کرنے کا۔ یہی میں آپ سے دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ لوگ، اچھا آپ لوگوں کا اب وفات مسیح کے اوپر ایک آپ کا اعتراض ہے کہ جب سے پوری جو امت کا اجماع ہے کہ حضرت مسیح جو ہے نا واپس آنا ہے، وہ فوت نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ہی اٹیک کیا، لیکن آپ ہی جب اٹیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے سر سید احمد خان سے یہ عقیدہ چرایا ہے۔ میں نے تو حوالہ لگا دیا تھا نا ان کا بھی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے حق کو سمجھ لے یا اس کے اوپر غور و تدبر کر کے وہ ایک چیز سمجھ لے، تب بھی مرزا صاحب جھوٹے ہیں، اگر ان سے پہلے کسی نے بول دیا تب بھی جھوٹے ہیں، اگر وہ نہیں بولا تب بھی جھوٹے ہیں، یہ آپ لوگوں کے معیار ہے۔ سر سید احمد خان نے کیا یہ کہا کہ وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن عورت بنے اور خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے؟ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن آپ کے مرزا جی کا دیکھیں یہ تو اب جو وہ والے اٹیک ہو گئے ہیں، میں تو سر سید احمد خان کی بات کر رہا ہوں نا جی، میں نے تو مرزا جی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ اس کا جواب جماعت بہت تسلی سے اس میں دے دیا گیا نہیں ہوا سنے ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی عدنان بھائی میری بات سنیں، عدنان بھائی میری بات سنیں،
سر سید احمد خان نے وفات مسیح کو مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، چلے چھٹی ہوئی اس کی، اور بہت سارے منکر حدیث ہیں اور بہت سارے فاسق فاجر ہیں. اچھا دیکھیں سنیں، کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ مر گئے، یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ انہیں قتل کر دیا. تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھیں جی میں 2 سال جو تھا وہ صفت مریمیت میں رہا اور پھر عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استیارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا اور پھر وہ خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. تو میرے بھائی یہ داستان کون مان لے گا؟ مجھے بتا دیں آپ، کون تسلیم کر لے گا آپ کی اس چیزان کو؟ دیکھیں ایسی تحریریں آپ کے سارے جو بزرگان دین ہے نا، ان کی ساری، جس کی وجہ سے برے ذخیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا، مطلب یہ کہ جگہ جگہ بندے، بزرگ ہیں، مطلب جگہ جگہ بندے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. ان سے بڑی تحریر ہے ان کی کلائی تو کی. آپ یا کو تو کتنے آپ ساروں کے اوپر ساروں کے منکر ہو جائیں کہ یہ سارے ٹوپی ڈرامے تھے اور عدنان رضا فلمیں بھائی، تھی، تو عدنان رضا بھائی مجھے تو بتا دیں کتنے بندے عیسیٰ ابن مریم بن گئے تحریر لکھ کے؟ کتنوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں؟ کتنے بندے ملے آپ کو؟ میرے بھائی اس سے بڑی بڑی تحریر ہے. ادھر خدا خدا کے ہوتے رہے، ادھر لوگوں نے حضرت امام کو خدا بنایا ہوا ہے. لعنت بھائی آپ ان کیا ادھر عدنان بھائی میں تو سنیں، جو کسی بھی مخلوق کو خدا بنائے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اللہ کی لعنت ہو اس پہ. میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا، میں آپ کی طرح گول مول نہیں بات کروں گا، میں تو ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. اللہ کے علاوہ جس نے کسی کو بھی معبود بنایا ہو اللہ کی لعنت ہو، اس پہ بات ختم ہو گئی. اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے میرے بھائی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، پرسنل کوشچن ہے مجھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو دیکھ لو نا، سچائی سے جواب دیں گے. پہلے جو ہماری اور آپ کی ختم نبوت پہ بات ہو رہی تھی اس میں کم سے کم یہ تو مان لیں کہ مرزا قادیانی جی نے 56-57 کتابیں لکھی اور سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اشتہارات دیے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے حلف نامہ دیا تھا اور یہ کہا تھا جمی مسلمان، کس کو کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے خطاب کیا تھا کہ سنو، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں. جو نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی گئی. اور نہ میں معجزات کا انکاری ہوں، نہ میں فرشتوں کا انکاری ہوں، نہ یوم قیامت کا سزا جزا کا انکاری ہوں. اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی. اور ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں. تو میرے بھائی یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، آپ مان لیں اس بات کو. اجتہاد پیارے بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اجتہاد اس پہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں واضح طور سے نہ ملے. جو قرآن میں واضح طور سے حکم ہے اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا. کہاں ہے واضح طور پہ؟ کہاں ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کو تصویریں بھیجی ہیں، آپ ختم کا لفظ ڈالیں گوگل پہ، ادھر ختم السلطان کی تصویریں نکل آتی ہیں. دیکھیں عدنان رضا بھائی یہی تو غلطی ہو رہی ہے آپ کو یہی تو دھوکہ لگ رہا ہے بھائی. خاتم السلطان اللہ نے کہا کسی کو؟ خاتم الاولیاء کیا اللہ نے کسی کو کہا؟ اللہ کے کلام کو مخلوق کو کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، ارے لغت کو چھوڑیں یار، قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے. سنیں میری بات عدنان بھائی، میں کہوں میں اگر یہ کہنے لگوں، دیکھیں سنیں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، ایک عاجز بندہ ہوں، میں یہ کہنے لگوں کہ بھائی عدنان رضا بھائی جو ہیں یہ جرمنی سے ہمارے پیارے دوست، یہ میرے حساب سے بس آخری مربی ہیں سمجھدار، آخری. تو چونکہ میں انسان ہوں، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، کل کو ہو سکتا ہے مجھے آپ سے بڑا سمجھدار کوئی مل جائے. تو اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ خاتم الشورا، یہ تو اس کے احمدیہ پاکٹ بک جو ہے نا، یہ اس کے لطیفے ہیں، وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں ختم کا لفظ آیا ہو، بتائیں مجھے کوئی ایک آیت، قرآن کی بات کریں. انعم اللہ من النبیین و صدیقین. اب اس میں جو ہے ڈائریکٹ جو 4 بڑے نسل انسانیت کے لیے جو انعام ہے وہ نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت ہے. نہیں وہی بات ہے نا کہ یہ آپس میں کنٹراڈکٹ ہوتی ہیں. جو آپ نے آیت کی من النبیین کا کیا معنی ہے؟ من النبیین، نبی من النبیین جو انعام والے وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ما الذین انعم اللہ، یہ جو آپ نے پڑھا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں
میں دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے. ایک پہلے گروہ کی بات وہ ہو رہی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، یہ وہ یعنی یہ جو پہلا گروہ ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ انعام یافتہ گروہوں کا جو انعام یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ یہ جو انعام یافتہ گروہ ہے جو چار بڑے انعام نسل انسانیت کے لیے ہے ان کے ساتھ ہوگا. اور فحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھی ہے ان کی رفاقت. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. اچھا یہاں پہ عدنان بھائی جو بات چل رہی ہے وہ رفاقت کی چل رہی ہے. اس کا شان نزول ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو تھے بڑے رنجیدہ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور ہم آپ سے کیسے ملاقات کریں گے. تو تب یہ اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون؟ وہ شہداء، صدیق، صالحین، نبی. وہ تو اس میں رفاقت کی بات ہے، آپ نے خود اس کی رفاقت تسلیم کر لیا. اور عدنان بھائی مجھے ایک بات اور بتا دیں پلیز، آپ مائنڈ نہ کریں اس بات کو. مجھے بتا دیں کہ قرآن نے جن اصحاب رسول کو جن کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا، اللہ جن سے راضی ہو گیا، جن کو عشرۃ المبشرہ کا بھی خطاب ملا، آپ کو پتا ہے کہ 10 ایسے لوگ جن کو جیتے جی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. تو ان سے بھائی کون سی کمی رہ گئی تھی ایسی کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی؟ اور مرزا قادیانی جی نے کون سی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت کر لی؟ بقول آپ کے کہ مرزا صاحب سے اجتہادی غلطی ہوتی رہی اور 60 سال تک انہیں قرآن بھی سمجھ میں نہ آیا. تو میرے بھائی یہ آپ نے احمدیہ پاکٹ بک پڑھی ہوئی ہے، اسی کے لطیفے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی اعتراض کیا کہ جو 10 جو لوگوں کو جو یعنی کہ جو ان کو نبوت کیوں نہیں دی گئی یا ان کو وہ جو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. دیکھیں دیکھیں یہ جو اعتراض ہے تو یہ تو پھر سارے انبیاء پہ ہو سکتا ہے کہ نبی، یہ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حضرت موسیٰ پہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہی تو دیکھیں ہم یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب میں آپ کی بات سمجھ گیا. چونکہ دیکھیں آپ الہاد سے نکل کے آئے ہیں تو آپ کو یہی سبق دیا گیا کہ جب بھی مرزا صاحب پہ زد آوے تو تمام انبیاء پہ حملہ کر دو، بس یہی تو بچاؤ ہے آپ کا. دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ اعتراض تو آپ نے کہہ دیا جی حضرت آدم پہ بھی آ جائے گا، فلاں پہ بھی آ جائے گا، فلاں پہ بھی آ جائے گا، اس پہ بھی آ جائے گا. ایک منٹ جی، یہ ریکنیکٹنگ ہو رہی ہے کال، میں ذرا اس کو دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں کتنی ڈھیڑائی سے یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملے کر رہے ہیں جناب. چلیں جی ان کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. یہ پہلی نشست ہے ہماری ان سے، اور میں بھی دوبارہ ان سے انہیں کال ملا رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی بناتا ہوں.